اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل، آیت نمبر 73۔ وَإِن كَادُوا، اور یقیناً قریب تھے، لَيَفْتِنُونَكَ، کہ بہکا دیں تمہیں، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام۔ یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، ان کی بڑی کوشش تھی کہ آپ کو کیا کر دیں؟ بہکا دیں، اپنے راستے سے ہٹا دیں، توحید سے ہٹا دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ان الذی، اس چیز سے، اوحینا، وحی کی ہم نے، الیکا، آپ کی طرف، لتفتریا، تاکہ تم جھوٹ گھڑو، علینا، ہم پر، غیرہ، اس کے سوا۔ کل ہم نے سبق کیا پڑھا تھا؟ خلاصتاً کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر امت کو اس کے پیشوا کے ساتھ یا ہر ایک کو اس کے نامہ اعمال کے ساتھ بلائے گا۔ پھر دوسری آیت میں تھی کہ جو دنیا میں اندھا رہا، ہدایت سے محروم رہا، تو قیامت کے دن بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے محروم ہی رہے گا۔ کیوں؟ جو دنیا کے اندر کر کے جاؤ گے اسی کا بدلہ ملنا ہے۔ آج ہے جی یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، آپ کو وحی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور احکام سے بہکانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ کبھی لالچ، کبھی دھمکیاں، کبھی دھوکہ فریب۔ ان الذی اوحینا الیک، یہ کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ لتفتری علینا غیرہ، تاکہ تم جھوٹ گڑو ہم پر اس کے سوا۔ وَإِذًا آگے اس کا جواب آ رہا ہے آیت میں، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اس وقت جب آپ وحی سے یا توحید سے ہٹ جائیں گے تو اس وقت یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، وہ تمہیں بنا لیتے پکا دوست۔ خلیل کہتے ہیں جگری دوست۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ توحید کا پرچار کرنا چھوڑ دیں، اس راستے کو چھوڑ دیں، تو یہ کفار مکہ آپ کو کیا بنا لیں گے؟ دوست بنا لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے وہ کیا کہتے تھے؟ صادق الامین کہتے تھے۔ وجہ کیا بنی؟ یہ توحید۔ آگے دیکھیں، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، انہوں نے کوشش تو کی لیکن آپ نہیں ان کے کہنے پر آئے، ان کی رائے پر آئے، ان کی پیشکشوں پر آئے، آپ ان کی دھمکیوں سے نہیں ڈرے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ثابت قدم نہ رکھتے ہم تمہیں، یہ ہم نے آپ کو کیا کیا؟ ثابت قدم رکھا۔ عصمت انبیاء، اللہ تبارک و تعالی انبیاء کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، آپ دین پھیلائیں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اب دین پھیلانے کے لیے، توحید پھیلانے کے لیے آپ نکلیں۔ اب جب آپ نکلیں گے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، مخالفتیں ہوں گی۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ فرما رہے ہیں یہ ہمارے ذمہ، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے آپ کی حفاظت کی یا نہیں کی؟
کی ہے، معجزانہ طور پہ بھی کی ہے اور اسباب کے ذریعے بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا جی؟ حفاظت کی، ثابت قدم رکھا۔ لقد کتا، یقیناً قریب تھا، ترکنو، تم مائل ہو جائے، الیہم، ان کی طرف، شیئن قلیلا، کچھ تھوڑا سا۔ لیکن یہ کیا تھا؟ ہم نے ثابت قدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ثابت قدمی کی دعا سکھائی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دین کو ثابت قدم رکھ، کس پر؟ دین پر۔ آگے دیکھیں، اذن لأذقناک، اذن اس وقت، اذقناک، ہم تمہیں چکھاتے، اگر آپ ثابت قدم نہ رہتے، مائل ہو جاتے، ان کی طرف جھک جاتے، اذن لأذقناک، ہم تمہیں چکھاتے، ضعف الحیات، دگنی سزا دنیا کی زندگی میں، جی، وضعف الممات، اور دگنی موت کے بعد۔ یا دگنی کیوں آ گیا؟ جتنا مقام و مرتبہ ہوتا ہے نا، اس کے حساب سے پھر سزا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 21واں پارہ ختم ہو رہا ہے، آخری آیت ہے، یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کوئی برائی کا ارتکاب کر لے گا تو تمہارے لیے ڈبل سزا ہے۔ کیوں؟ آگے اللہ نے فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام بیویاں نہیں ہو، تم جیسی دنیا میں کوئی بیویاں ہیں ہی نہیں۔ لستن کاحد من النساء، جب تمہارا مقام و مرتبہ اتنا ہے تو پھر سزا بھی ڈبل ہوگی۔ ثم لا تجد لک، پھر تم نہ پاتے اپنے لیے، علینا، ہم پر یا ہمارے مقابلے میں، نصیرہ، کوئی مددگار۔ وَإِنْ كَادُوا، اور تحقیق قریب تھا، لَيَسْتَفِزُّونَكَ، کہ وہ تمہیں پھسلا ہی دیں۔ ٹھیک ہے جی، لَيَسْتَفِزُّونَكَ، وہ تمہیں پھسلا ہی دیں، مِنَ الْأَرْضِ، سرزمین مکہ سے، عرض کہتے ہیں زمین کو، ٹھیک ہے جی، مکہ۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ ہر طرح کی کوشش کی بہکانے کی، لیکن آپ کیا رہے؟ ثابت قدم رہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ تکلیفیں دینا شروع کر دی، جی ان کو مکہ سے ہی نکال دو۔ تحقیق قریب تھا کہ وہ تمہیں پھسلا ہی دے یا نکال دے، من الارض، سرزمین مکہ سے، ٹھیک ہے، لیخرجوک، تاکہ وہ تمہیں نکال دے، منہا، اس مکہ سے۔ اب انہوں نے کوشش کیا جی؟ ان کو ہجرت پر مجبور کرو، مکہ چھوڑنے پر مجبور کرو۔ وَإِذًا، اس وقت، لا يلبثون، نہ ٹھہر پاتے، خلافک، تمہارے بعد، الا قلیلا، مگر تھوڑا۔ کیا مطلب؟ جب نبی اس جگہ سے، علاقے سے چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عذاب آتا ہے۔ ابو جہل نے کہا تھا، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كَانَ هَذَا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الْحَقَّ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سچی ہے، یہ قرآن سچا ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر آسمان سے ہمارے لیے پتھروں کی بارش نازل کر۔ اللہ نے کی تھی، وہ مانگ رہا تھا، مانگ رہا تھا، اللہ نے نہیں کیا۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ مکے میں موجود ہیں لیکن ہم عذاب نہیں بھیجیں گے۔ ٹھیک ہے، اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مکے والوں پر عذاب آیا نہیں آیا؟ آیا۔ 1.5 سال کے بعد غزوہ بدر لگا، بڑے بڑے ان کے سردار مارے گئے۔ یہ کیا تھا؟ ان پر قحط بھی آیا، یہ کیا تھا؟ عذاب تھا۔ پھر سن 8 ہجری میں
جن کو انہوں نے نکالا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاتح بنا کر بھیجا، یہ کیا تھا؟ یہ بھی تو عذاب کی قسم تھی نا۔ جو بڑے بڑے سردار تھے اب وہ کیا ہو جائے؟ مغلوب ہو گئے۔ وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جب یہ آپ کو نکالیں گے، آپ مکہ چھوڑ دیں گے، پھر ہم ان پر عذاب مسلط کریں گے۔ یہ ساری عذاب کی صورتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی۔ سنت چلی آ رہی ہے، طریقہ چلا آ رہا ہے، ان لوگوں کا قد ارسلنا، تحقیق ہم نے بھیجے، قبل کا آپ سے پہلے، من رسولنا اپنے رسول۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو عذاب دیتا ہے تو رسول کو کیا کرتا ہے؟ وہی بھیجتا ہے کہ آپ علاقہ چھوڑ دیں، اپنے ماننے والوں کو لے کر چلے جائیں۔ یہ ہمارا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ جب رسول علاقہ چھوڑتا ہے تو پھر کیا آتا ہے؟ عذاب آتا ہے۔ بلا تجد لسنتنا تحویلا، تم نہ پاؤ گے ہماری سنت میں، سنت مطلب طریقے میں، قانون میں، تحویلا کوئی تبدیلی، ہمارے طریقے میں، ہمارے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ پھر دیکھیں، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز ہم نے آپ کی طرف وحی کی، قریب تھا کہ یہ کافر لوگ تم کو اس سے بہکا دیں۔ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ تم اس کی جگہ ہم پر کوئی اور جھوٹ گھڑ لو۔ سورۃ یونس آیت نمبر 15 سے 17، اگر کوئی ساتھی دیکھنا چاہتا ہے، اس میں ساری تفصیل ہے۔ ایتی بقرآن غیر ھذا، انہوں نے کہا جی یہ قرآن تبدیل کر دو، اس میں جو باتیں ہیں نا وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ او بدلو، یا کوئی ترمیم ہونی چاہیے۔ یہ جو توحید کے سخت باتیں ہیں نا، یہ کچھ لو اور دو کا معاملہ ہو۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، سورۃ یونس 11واں پارہ، مجھے لائق نہیں، مجھے مناسب نہیں کہ میں اپنی طرف سے کوئی چیز تبدیل کر دوں۔ یہی منہج ہے قرآن و حدیث کا، یہی طرز انداز تھا یا مزاج تھا صحابہ کا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، امام الانبیاء پیغمبر اپنی طرف سے، یہ تو قرآن مجید کی ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ پیاز، کچا پیاز کھا کر مسجد میں نہ آیا کرو، مسواک کر کے آیا کرو۔ کیوں؟ تکلیف ہوتی ہے کسی کو۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول اگر ایسی بات ہے آپ حرام کر دیں، آپ حرام کر دیں بھی نہ کھایا کرو، آپ حرام کر دیں۔ آپ نے فرمایا لیس لی تحریم ما احل اللہ، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا میں محمد بھی حرام نہیں کر سکتا۔ یہی منہج ہے، یہی دعوت ہے، اور یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا۔ آپ جو دے دیں وہ لے لینا ہے۔ ظاہراً دیکھا جائے پیاز کیا ہے، لیکن اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ الا لہ الخلق والامر، ہم مخلوق اسی کی ہیں، خالق کا آرڈر چلے گا۔ آپ کا مقام ہے اپنی جگہ پہ، اس میں کوئی کمی نہیں آتی، اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ نے فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنی طرف سے کوئی آیتیں ہٹا نہیں سکتا، کچھ لا نہیں سکتا، کچھ گھڑ نہیں سکتا۔ ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نے ایسا کیا تو پھر قیامت کی میری پکڑ ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، سورۃ یونس آیت نمبر 15 سے 17، یہ تفصیل کے ساتھ وہاں آئے۔ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ تم اس کی جگہ ہم پر کوئی اور جھوٹ گھڑ لو، یعنی کوئی اور چیز پیش کر دو۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اس صورت میں وہ تمہیں پکا دوست بنا لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا،
اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو آپ ضرور اس کی طرف کسی قدر جھک جاتے. اذا لأذقناك ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. اس صورت میں ہم آپ کو زندگی میں اور موت کے بعد دگنی سزا کا مزہ چکھاتے. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہ ملتا. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا. قریب تھا کہ وہ لوگ آپ کے قدم سرزمین مکہ سے اکھیڑ دیں تاکہ وہ تمہیں یہاں سے نکال دیں. وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اور اگر ایسا ہوتا تو وہ بھی آپ کے بعد زیادہ نہ ٹھہر سکتے، وہ بھی مکہ میں نہ ٹھہر سکتے. کچھ تو مارے گئے اور کچھ پھر غالب نہیں رہے، مغلوب ہو گئے. غالب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فاتح بن کر آئے تھے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.